السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو انسان اور شیاطین کی شر سے محفوظ رکھے۔ آئیے آج ہم سب مل کر تہجد، جو کہ ایک واجب عبادت ہے، اس کے فضائل سمیٹتے ہیں۔ تہجد is the free appointment to meet Allah, no doubt۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہارے سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھول کے رکھتا ہے۔ وہ راستہ ہے تہجد کا راستہ۔ ماشاءاللہ۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھے گا، لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی، تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ جس نماز کی بھی نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ ادھورے قصے تو اللہ نے تہجد کے لیے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ تم آؤ، اسے مناؤ اور اپنی مرادیں پا جاؤ۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اللہ بھی پلٹ کر فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے طور پر ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے۔ تہجد کی دعائیں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے بھی اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے نا، جو کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی آسمان والوں نے۔ تہجد is the time Allah chooses his favorite soul to talk to him۔ مطلب کتنی یہ لولی سٹیٹمنٹ ہے، کتنا کوئی لولی کوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نیند سے بیدار نہیں کرتا کہ آؤ مجھ سے بات کرو۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسی میریکل سٹوری شیئر کر رہی ہوں نا، جو میں نے کبھی خود کسی سے شیئر نہیں کی ہے۔ یہ صرف ایک موٹیویشنل سٹوری ہے کہ کتنے میریکلز ایسے اور بھی آپ سب لوگ کے ساتھ بھی ہوتے ہوں گے۔ تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کو تہجد کی نماز پڑھنے سے کتنی موٹیویشن ملی ہے اور کتنے میریکلز آپ کے ساتھ ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ایک انسیڈنٹ پیش آیا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے ایک بلینک چیک دیا کہ اس کو میں سنبھال کے رکھ دوں، اور جب ضرورت پڑنے پہ جب وہ مجھے مانگے تو میں انہیں ریٹرن کر دوں۔ تو صبح جیسے کہ ان کو پہ اگلے دن چیک چاہیے تھا، پھر رات کو مجھے کہہ کر سوئے کہ صبح مجھے یاد سے وہ چیک دے دینا آفس جاتے ہوئے، تو مجھے کچھ کام ہے۔ میں نے کہا جی اچھا۔ جب صبح ہوئی، ان کو چیک دینے کا ٹائم آیا، تو میں نے پورا گھر چھان مارا، مجھے نہیں ملا۔ اس دن تو میں نے ان کو جیسے تیسے کر کے ان کو آفس روانہ کر دیا، لیکن جب وہ آفس گئے تو میرا دل اتنا ڈوب رہا تھا، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ یا اللہ پاک یہ چیک کسی غلط ہاتھوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، کچھ برا نہ ہو جائے۔ تو پھر اس رات میں نے نیت کی، تہجد کی کہ یا اللہ پاک مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بہت میرا دل بہت ہلکان ہے، مجھے آپ ٹائم دیجیے، مجھے اپنا اپوائنٹمنٹ دیجیے، میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کو تو پتہ تھا، لیکن اللہ کو وہ ڈیڈیکیشن ایکچولی چاہیے ہوتی ہے۔ تو پھر میری تہجد میں آنکھ کھلی، اور میں الارم بھی لگا کے سوتی ہوتی ہوں بائی دی وے، تو میں نے الارم بھی لگایا ہوا تھا، تو الارم سے پہلے میری آنکھ کھلی، اور پھر میں نے وضو کرا، اور پھر میں نے نیت کی کہ اللہ پاک مجھے جلد از جلد اس چیک تک پہنچا دیجیے جہاں پہ میں نے وہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ دینے میں تو دیر نہیں ہے نا، ہمارے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے۔ تو 3 دن کنٹینیوسلی میں نے تہجد کی نماز ادا کی، اور چوتھے دن وہ مجھے یاد آیا کہ میں نے وہ اپنی ڈریسنگ کی لاسٹ والی ڈرا میں ایک فائل کے اندر جو ہے نا مطلب حفاظت سے رکھا ہوا تھا۔ اور جو ہم ہاؤس وائفز بھی ہوتی ہیں نا، ہماری حفاظت سے رکھنے کی کچھ چیزیں، خاص طور پر جب میاں یہ کہہ دیں کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، تو پھر تو وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ہم کس طریقے سے رکھتے ہوتے ہیں۔ اچھا، تہجد میں ہم کیا کیا پڑھیں، کیا کیا عبادت کریں، ویسے وہ انفائنٹ انلمیٹڈ ہے، کہ جو میں جس طریقے سے ادا کرتی ہوں نا، وہ طریقہ جو میں دعا جس طریقے سے مانگتی ہوں، آج میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کرتی ہوں۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح آپ جو ہے نا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی پڑھیں۔ اس کا آپ ترجمہ دیکھیں: My Lord, truly I am in need of whatever good that would send down to me۔ مطلب جس کے ہم منتظر ہیں، جو ہمارے حق میں اچھا ہو، وہ ہمیں جلدی سے دے دیجیے۔ اس کی آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آگے پیچھے 3 سے 4 دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ مجھے بتائیے گا کہ آج کی میری موٹیویشن سٹوری، میری موٹیویشن سے بڑی سٹیٹمنٹس آپ کو سینٹنسز کیسے لگے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔